بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، میں تمہیں ایک عجیب بات نہ سناؤں؟ انہوں نے عرض کی، آقا ضرور کرم فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب فرشتے میرے پاس میرے بیٹے حسین کی ولادت پر مجھے مبارکباد دینے کے لیے آئے تو ان فرشتوں میں سے ایک ایسا فرشتہ بھی تھا جس کے ہاتھ بھی نہیں تھے اور پیر بھی نہیں تھے اور اڑنے والے پر بھی نہیں تھے۔ فرشتے اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر میرے پاس لائے تھے۔ وہ بھی میری زیارت کرنے اور میرے نواسے کو دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تیرے ہاتھ بھی نہیں اور پاؤں بھی نہیں۔ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری کسی زمانے میں بڑی شان ہوا کرتی تھی۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام اور بڑی عزت عطا فرمائی تھی۔ میں ان فرشتوں میں سے تھا جن کو اللہ تعالیٰ کا خاص قرب حاصل ہے، جن کو ملائکۃ المقربین کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتنا قرب اور اتنا عزت تو یہ زوال کیسے؟ اس نے عرض کیا کہ ایک دن میں 7ویں آسمان سے آ رہا تھا کہ اچانک آسمان کا دروازہ کھلا۔ میں نے دروازے میں سے جھانک کر دیکھا، میں نے 7ویں آسمان سے کھڑے کھڑے زمین کو دیکھ لیا۔ جب میں نے زمین کو دیکھا تو مجھے ایک انسان نظر آیا جس کے ہاتھ بھی نہیں تھے اور پیر بھی نہیں تھے۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ کیسی زندگی ہے؟ ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس میں انسان کے ہاتھ بھی نہ ہو اور پیر بھی نہ ہو؟ اس سے بہتر تو یہی ہے کہ یہ بندہ مر جائے، بندے کو موت آ جائے۔ جب یہ بات میرے دل میں آئی تو اللہ تعالیٰ میری اس بات سے ناراض ہو گیا۔ اللہ جلال میں آ گیا اور فرمایا، اے فرشتے، تو نے یہ بات کیوں کی؟ جس کو یہ تکلیف پہنچ رہی ہے وہ میرا گلہ نہیں کر رہا، موت کی تمنا نہیں کر رہا، تجھے زیادہ اس بندے کا خیال ہے۔ میں جو بھی کرتا ہوں بہتر کرتا ہوں، نہ کسی سے زیادتی کرتا ہوں۔ میں کسی کو دے کر آزماتا ہوں، کسی سے لے کر آزماتا ہوں۔ میں نے عرض کی، مولا غلطی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب نوری غلطی کریں گے تو خاکیوں کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اور ساتھ ہی مجھے سزا مل گئی اور میرے پر جل گئے، میرے ہاتھ بھی ختم ہو گئے، میرے پاؤں بھی کٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وقت الٹے منہ فلاں جزیرے میں زمین پر گرا دیا۔ میں بلند تھا مگر افسوس پستی پر آ گیا ہوں۔ میں آسمانوں پر تھا، افسوس زمین پر آ گیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے کتنا عرصہ ہو گیا زمین پر آئے ہوئے؟ عرض کی، آقا 7 صدیاں بیت گئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو جزیرے میں قید تھا، پھر مدینے میں کیسے آ گیا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 700 سال سے میں جنگل میں پریشان تھا، میں رو رو کر اللہ کو منا رہا تھا، لیکن اللہ نے میری خطا معاف نہ فرمائی۔ آج میں جزیرے میں زار و قطار رو رہا تھا کہ فرشتے اس جزیرے سے گزرے۔ جب یہ گزرنے لگے تو انہوں نے مجھے دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ تو ہمارا ساتھی ہے، یہ یہاں پر کیسے؟ فرشتے میرے پاس آئے اور میرا حال پوچھا، انہوں نے بڑا افسوس کیا۔ جب یہ آپ کی خدمت میں آنے لگے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آج اتنے فرشتے کہاں جا رہے ہیں؟ تو ان فرشتوں نے مجھے بتایا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ زمین پر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ کو ایک چاند سا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ ہم اللہ کے حکم سے حضرت امام حسین کی ولادت کی خوشی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دینے جا رہے ہیں اور بچے کی زیارت بھی کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے فرشتوں کو کہا کہ خدا کے لیے مجھے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لیتے جاؤ، شاید میری مغفرت ہو جائے۔ فرشتے جنگل سے اٹھا کر اللہ کے حکم سے مجھے آپ کی خدمت میں لے آئے ہیں۔ آقا کرم فرمائیں، میں آپ کی شہرت 7ویں آسمان پر سنا کرتا تھا۔ آپ اللہ کے محبوب اور آخر نبی ہیں، مہربانی فرمائیں اس بچے کی محبت کا واسطہ میرے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ مجھے معاف فرما دے۔ مجھے یقین ہے آپ کے ہاتھ میرے لیے دعا کے لیے اٹھ گئے تو اللہ میری تقدیر بدل دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اس فرشتے کی بات سن کر اس کے لیے دعا مانگی، اے خالق کائنات، مہربانی فرما، اس کی غلطی معاف فرما اور اس کو پہلے جیسی صورت اور صحت عطا فرما اور پہلے والی عزت اور مقام عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی اپنے مقدس ہاتھ اس فرشتے پر پھیرے ہی تھے کہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد عرض کی، حضور اللہ نے آپ کی دعا اس فرشتے کے حق میں قبول فرما لی ہے، اللہ ابھی اس پر رحمت فرماتا ہے۔ پھر عرض کی، اللہ فرما رہا ہے کہ شہزادہ حسین کے جسم سے جو چادر لگی ہوئی ہے وہ چادر اتار کر فرشتے کے جسم سے لگائیں
تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین سے چادر اتار کر فرشتے کے جسم سے لگا دی۔ اللہ نے اسی وقت فرشتے کو ہاتھ بھی عطا فرما دیے اور پاؤں بھی عطا فرما دیے اور اڑنے کے لیے پر بھی عطا فرما دی۔ یہ شان ہے حضرت امام حسین کی چادر پاک کی، جو فرشتے کے جسم سے لگی تو اللہ نے فرشتے کو صحت عطا فرما دی۔ جب حضرت امام حسین کی چادر کی یہ شان ہے تو حسین کے نانا کی کیا شان ہوگی۔ ناظرین، کبھی بھی کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اللہ جس انسان کو جس شکل میں پیدا کرتا ہے اسی میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں برائیوں سے بچا کر نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی و یکتا محبت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تحقیقی، تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔